حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ استقبال رمضان کے عنوان سے ہم اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں اور اسی عنوان پر ہم مختصر سی گفتگو کریں۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو کسی چیز کا استقبال کرنا اور ایک جو ہے وہ کسی کو رخصت کرنا، اس سے جدا ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں سنت ہے اور واضح سنت ہے وہ استقبال رمضان ہے۔ ہمارے ہاں الوداع کا زیادہ سسٹم نظر آتا ہے۔ یوں تو رمضان جدا ہو تو فطرتی بات ہے کہ انسان کو ایک دکھ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے سارے انوار و تجلیات سے وہ دور ہو رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ اہتمام فرمایا وہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام فرمایا۔ وہ چیز زیادہ ہونی چاہیے کہ اب رمضان آ رہا ہے، جب جا رہا ہے تب تو جا، اب رو کے بھی آپ کیا کریں گے؟ تو یعنی اس کی جدائی میں کوئی روتا ہے اس پر میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو اصل مقصود ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ جب وہ آ رہا ہو تو بندہ مسلمان مرحبا مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کر رہا، اس کی خوشی منا رہا، اس کے لیے تیاری کر رہا اور اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل مضبوط کر رہا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، مشکات شریف میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شعبان رمضان سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت، اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ خطبہ سنایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو ایران سے چلے تھے حضور کی یا حق کی تلاش میں، اور حق کی وہ تلاش حضور پہ ختم ہوئی آتی۔ ان کے والد جو تھے وہ آتش پرست تھے اور آتش کدے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ جو آگ ہماری محتاج ہو، جس کو ایندھن دیں تو چلے، ایندھن نہ دیں تو نہ جلے، جو ہماری محتاج ہے ہم اس کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ سادہ سا سوال۔ تو اب اس طرح کی سوچ بغاوت سمجھی جائے گی، ظاہر ہے اس پورے ماحول میں، تو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ ایران سے چلے اور شام تک پہنچے۔ عیسائی مذہب اس وقت تھا تو وہ انہوں نے حق کے لیے اس کو قبول کیا، مختلف راہبوں کی جو ہے وہ سنگت میں رہے، اور آخری جو پھر ان کو راہب ملے اور ان کا انتقال ہونے لگا
تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک میری پیاس نہیں بجھی، دل کو کوئی تسلی نہیں ہوئی صحیح والی۔ اب آپ کا بھی انتقال ہو رہا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تو مجھے کس کے حوالے کر کے جانا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے علم کے مطابق اللہ کے آخری رسول کی آمد ہونے والی، ان کا زمانہ قریب ہے۔ حضور کی علامتیں بتائیں، شہر بتایا کھجوروں والا، مدینے کی جو پہچان ہے، اور پھر یہ وہاں سے چل پڑے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ کسی قافلے میں ڈاکہ پڑا اور ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو بیچ دیا گیا، غلام بنا دیا۔ تو ان کو خریدا بھی مدینے کے تاجر نے، ایک یہودی تھا، اس نے خرید لیا، تو قسمت خود انہیں مدینے لے گئے۔ یہاں آ کے یہ سنا کرتے تھے کہ مکہ میں ایک نبی اعلان نبوت کر چکے ہیں اور لوگ جو ہے وہ انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، کچھ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ حضور کے اب یہاں سے جا تو سکتے نہیں تھے، غلام تھے، اپنی مرضی نہیں تھی۔ بالآخر اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر یہاں کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آتا ہے۔ کیا قسمت ہے سلمان فارسی، حضور خود آ۔ پھر آپ نے سنا ہے کہ یہ کھجوریں لے کر گئے، ایک دفعہ کہا کہ صدقہ ہے، تو حضور نے قبول نہیں فرمایا، کہا یہ غریبوں کا حق ہے، اس کو تقسیم فرمایا۔ جب ہدیہ دیا تو حضور نے قبول فرمایا، تو ان کی نشانیاں پوری ہوئی کہ حضور پہ ایمان لائے، اور اتنے حضور کے قریب ہوئے، یہودی کی غلامی سے نکالے گئے اور مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے۔ تو یہ ہے جی حق کی جستجو۔ وہ سلمان فارسی میرے ذہن میں آیا کہ چلے کچھ ان کا تذکرہ کر دیں، ان کا نام آئے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ بیان فرمایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 30 شعبان کو دیا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان کی آخری تاریخ میں یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر سایہ فدن ہونے والا ہے ایک ایسا مہینہ کہ جسے خدا نے عظیم بھی بنایا ہے اور خدا نے برکت والا بھی بنایا ہے۔ اظلکم، ذل کہتے ہیں عربی میں سائے، اظلکم کے معنی ہے تم پہ سایہ فدن ہو رہا ہے۔ کوئی چیز جب ہمیں ملنے والی ہوتی ہے، آتی ہے، تو اس کا سایہ بعض اوقات پہلے آ جاتا ہے، اس کا سایہ پہلے پڑتا ہے۔ یا آپ اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ آنے والی چیز کا ماحول پہلے بنتا ہے۔ آپ کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں تو اس کا ماحول پہلے بنا ہوا ہو۔ گھر میں آپ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں تو گھر میں ماحول پہلے بن جاتا ہے، کوئی بھی چیز۔ تو یہ حضور نے ایک جملہ فرمایا ہے، اظلکم، سایہ فکن ہو رہا ہے، تو حضور نے اشارہ دے دیا رمضان تو آ جائے گا، اس کا ماحول پہلے بناؤ، اس کی یاد پہلے تازہ کرو۔ الحمدللہ ہم ہفتہ بھر پہلے جیسے بیٹھے ہوئے اور رمضان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے جملے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو فمرحبا بھی مرحبا کہا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تہنیتی پیغام، مبارکباد کا پیغام بھی دیتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ رمضان کی آپ مبارکباد، کیا آپ کو رمضان مبارک ہو، یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا استقبال فرماتے تھے تو وہ باقاعدہ استقبال ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ شعبان سے ہی آپ روزوں کا ماحول بناتے تھے، شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے سارا مہینہ، اور دعائیں کرتے تھے، اور وہ رجب سے شروع ہو جاتی تھی کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ اور جب حضور رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو ویسے تو چاند دیکھنے کی ایک دعا ہے مخصوص، لیکن رمضان کے چاند دیکھنے کی دعا بھی اور ہوتی تھی۔ حضور جب رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے کہ ہلال الرشد والخیر، ہلال الرشد والخیر، یہ چاند نہیں ہے، یہ تو رشد و ہدایت اور خیر و برکت کا چاند ہے۔ پھر چاند کو حضور دیکھتے تھے اور اس کو مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے آمنت بالذی خلقک، اے چاند جس نے تجھے پیدا کیا میں اس ذات پہ ایمان لایا۔ یہ حضور کی دعا ہوا کرتی تھی۔ رمضان آتا تو حضور یوں دعا کرتے ہیں، اللہم سلمنی من رمضان وسلمہ لی وسلم، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور مجھے رمضان میں سلامت رکھ، یعنی یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور میں نہ ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور میں روزہ نہ رکھ سکوں، مجھے اس میں سلامت رکھ، صحت دے، اور یہ بھی نہ ہو کہ رمضان آئے اور میں اسے سلامت نہ رکھ سکوں، یعنی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ ویسے تو نبی معصوم ہے، لیکن یہ امتیوں کے لیے دعا تعلیم فرماتے، یا آپ کا مقام عاجزی، لیکن 3 جملے کہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور رمضان میں مجھے سلامت رکھ اور رمضان کو مجھ سے سلامت رکھ، یعنی میں اس کو سلامت لے کے چلوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ دعائیں ہوا کرتی تھیں، مبارکبادیں دی جاتی تھیں اور حضور اس کے لیے اہتمام فرماتے تھے۔ تو پہلا جملہ ہی فرمایا کہ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ پھر حضور نے خطبے میں فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اللہ نے اسے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بنایا۔ پھر حضور نے فرمایا جعل اللہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ فرض کر دیا اور اللہ نے اس میں قیام اللیل نفل بنا دیا۔ یوں تو یہ 2 جملے یعنی کرنے کے کام کیا ہیں رمضان دن میں اور رات میں۔ دن میں تو روزہ ہے پہلا وقت، لیکن اس کی حیثیت فرض کی، اللہ نے فرض کر دیا، اور دوسرا کام ہے قیام اللیل، حضور نے لفظ بھی قیام اللیل کا فرمایا۔ جعل اللہ یعنی سارا سال آپ رات میں قیام کریں وہ تو نفل ہی ہے، تو سارے سال کا قیام نفل ہے، لیکن رمضان کے لیے یوں فرمانا
کہ جعل اللہ، خاص طور پہ اللہ نے بنا دیا اس کے قیام کو تمہارے لیے نفل اور مستحب عبادت بنا دی، تو متوجہ فرما دیا کہ یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، یا عام راتوں کی طرح نہیں، اس میں قیام اللیل ہونا چاہیے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس حال میں کہ وہ ایمان والا اور اس حال میں کہ اپنا احتساب کرتا رہا، اپنے گناہ یاد آتے رہے، آنسو بہتے رہے، توبہ ہوتی رہی، نفل ہوتے رہے، قضا نمازیں ہوتی رہی، یوں رمضان کی راتیں گزری احتساب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین مظہر نماز تراویح۔ حضور علیہ السلام ماہ رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، نفل نماز پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت نماز، اور پھر آخر میں وتر۔ باجماعت حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمایا اور فرمایا کہ جو تمہارا ذوق و شوق ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یوں ہی پڑھتے رہے نا باجماعت تو یہ فرض ہو جائے گی، تو میں اس کو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال حضور پڑھتے تھے تراویح گھر میں، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور تراویح 20 ہی ہے، 12 نہیں ہے یا 8 نہیں۔ تمام مسالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے نزدیک تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ اور ہمارا جو دین اسلام ہے، اس کے فالوورز جو ہیں، ماننے والے جو ہیں، اپنی فقہ کے اعتبار سے وہ 4 مسلکوں میں ہیں جو چاروں برحق ہیں، یعنی جو عمل کا طریقہ ہے مختلف احادیث کی وجہ سے اس میں فرق ہے، لیکن چاروں کے عقائد ایک ہیں، اور چاروں اہل سنت و جماعت، یہ یاد رکھیں، حنبلی، مالکی، شافعی اور ہم حنفی، یہ چاروں کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اور دنیا بھر میں جو بھی مسلمان اہل حق ہیں وہ ان 4 مسلکوں میں، تو ان چاروں ائمہ کے نزدیک تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ حرم میں بھی آپ دیکھتے ہیں 20 رکعت، کیونکہ وہ جس امام کو فالو کریں گے، ہر امام نے 20 پڑھی، اس سے ہٹ نہیں سکتے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ اور باجماعت طریقے سے انہوں نے اس کو شروع کیا، اور امت پہ ایک احسان عظیم فرمایا، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں انفرادی عبادت کا ذوق کتنا کم ہو گیا۔ فرض نمازوں میں 90% امت مسلمہ مسجد میں نہیں ہوتی، فرض میں جائے کہ نفل، تو یہ 20 رکعت نماز کو حضرت عمر کا پھر باجماعت کر دینا، یہ بڑا احسان ہے کہ قیام اللیل کی ایک صورت ہمیں حاصل ہو جاتی، ورنہ غفلت کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس کو کبھی مس نہ کریں، سکون سے تراویح پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں سکون سے، قاری بھی سکون سے، پڑھنے والے بھی سکون سے۔ 3 روزہ بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ، 5 روزہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، جہاں بھی پڑھیں سکون سے تراویح پڑھیں۔ یہ بڑا ایک خاص تحفہ ہے قیام اللیل، یہ حضور نے خطبے میں اس کا ذکر کیا، تو اہتمام کے ساتھ سج دھج کے، خوشبو لگا کے، پاک صاف ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، بچوں کو لے کے سکون سے جا کے پڑھیں، یہ تحفہ ہے۔
کوئی آپ کو تحفہ دے اور آپ ایسے بے دلی سے لیں، یہ خدا کا تحفہ ہے، سامان بخشش ہے، قیام اللیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اس کو نفل کر دیا اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من ادا فیہ خصلۃ، جس نے اس میں کوئی ایک نیک کام کیا جو فرض تھا، اس نے ایسا کام کیا کہ جیسے اس نے نارمل حالت میں 70 فرض ادا کیے ایسے، اور جس نے اس میں نفل ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے نارمل حالت میں اس نے فرض ادا کیا۔ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ تو ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا، یہ بڑی جامع تعبیر ہے۔ آپ صبر کرنے پہ جائیں گے تو روزہ روزہ بن جائے گا۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں ان صائما لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس روزے دار نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، کیونکہ اس نے صبر نہیں کیا۔ وہ گالی دے رہا ہے، اس نے صبر نہیں کیا۔ وہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کہیں سڑک پہ لڑائی ہو رہی تھی ابھی پچھلے دنوں کی، کہنا یار یہ رمضان آ رہا ہے، ذہن بنایا کہ جھگڑے کا ملے، وہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو، صبر، خاص کر افطار کے وقت، عصر مغرب کے درمیان آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، صبر کا مہینہ ہے۔ کوئی آپ کو گھور کے دیکھے، اس کو پیار سے دیکھیں، کہیں کہ میں روزے دار ہوں تم بھی روزے دار، مسکرا کے دیکھیں، سامنے والے کو شفقت دیں، پیار دیں۔ کسی کا سگریٹ رہتا ہے، کسی کی نسوار رہتی ہے، کسی کا پان رہتا ہے، سب کا مسئلہ ہے، یا بھوک لگی ہوئی ہے یا غصہ آیا ہوا ہے، ایک جملہ حضور نے فرمایا صبر کرو۔ تو کوئی بات قول الزور، غلط بات زبان سے، کاروبار آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے اور جھوٹ بول کے ایک انسان بیچے جا رہا ہے، بیچے جا رہا ہے، اور پوچھو تو کہے کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، تو جھوٹ بول کے تو نہیں بڑھتا، یہ تو برباد ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے۔ تو جو جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے اس کا کیا روزہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو تو جو تم بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے آپ کی تکلیف کی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں بن سکی، آپ نے اس کو قول زور سے جھٹلا دیا۔ پورا پیکیج ہے، یہ صرف جسم کا کام تھوڑی ہے، روزہ وہ ہوتا ہے جو جسم کا بھی ہوتا ہے، روح کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کا بدلہ صرف جنت ہے، حضور فرماتے ہیں اس روزے کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ والصبر ثوابہ الجنہ۔ تو عہد کر لے کہ انشاءاللہ ہم نے کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور گالی گلوچ کا جواب بھی نہیں دینا، بھلے ایسا لگے کہ
ہم کچھ نیچے ہو گئے کسی سے، جو بندہ سوچے وہ اس کی سوچ ہے، یہ ٹائم ضائع کرنے کا نہیں۔ تو والصبر والثواب الجنہ۔ پھر فرمایا کہ شہر المواسات، روزہ میرا مہینہ نہیں، یہ سوچنا ہو کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں یا میں اس میں نہیں، یہ ہمدردی کا غم خواری کا مہینہ، یعنی آپ کی ذات کو نفع پہنچے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، یہ ماہ رمضان پریکٹس ہے۔ آپ خود کو بھوکا رکھے ہوئے اور کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، کوئی صدقات تقسیم کر رہا ہے، ایک ماحول بنا ہوا، خود آدمی بھوکا پیاسا ہے، بینک اس کا بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، فریج بھرے ہوئے، اور وہ غریب تک پہنچا ہے، اس کا اللہ کے یہاں اس کا لطف ہی الگ ہے۔ شہر المواسات، غم خواری، دکھ کو سکھ میں بدلنا، اور کسی کا دکھ جان لینا اور اس تک پہنچ جانا، اچھی چیز دیں۔ اگر کوئی چیز تقسیم بھی کر رہے ہیں تو ردی چیز تقسیم نہ کریں، ہلکی چیز نہ دیں، تھوڑی دیں، اچھی دیں، صاف ستھری چیز دیں۔ یہ غمخواری یہ ہے، یہ نہیں کہ کوانٹٹی تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن اس میں کام کی چیز کوئی نہیں، پھٹی پرانی چیز۔ یہ رمضان کے شایان شان میں اچھی چیز دیں اور لوگوں تک پہنچے، مدد کریں، اضافی مدد کریں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کہ یوں تو امام الانبیاء سخی تھے، لیکن کہتے ہیں جب جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوتی تھی رمضان میں، بھائی رمضان آتا تھا تو جبریل بھی آ جاتے تھے۔ کہتے ہیں نا ہم کہ بھائی دوست جمع ہوں گے، پارٹی ہوگی، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ماحول ہوتا ہے۔ تو حضور کے آسمانی دوستوں میں تو سب سے اچھے دوست جبریل امین تھے، تو رمضان آتا تھا تو وہ حضور کے پاس آ جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا لقیہ جبریل، جب حضور کی جبریل سے ملاقات ہو جاتی نا، حضور کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اتنی سخاوت فرماتے خوشی میں کہ ایسے لگتا تھا، صحابہ کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایسا لگتا تھا کہ سخاوت مصطفیٰ کی تیز ہوائیں چل رہی۔ جتنے قیدی ہوتے حضور کہتے قیدیوں کو آزاد کرو، آزاد کرو۔ یہ بڑا ایک منظر ہوتا تھا، یہ اضافی ہو گیا نا، ویسے ہی سخی تھے حضور، تو یہ حضور کو بڑا پسند تھا، اپنے رشتہ دار تک پہنچ جانا، اپنے پڑوسی تک پہنچ جانا اور کسی کو خوش کر دینا۔ پھر اس کے بعد جو ماہ رمضان کے افطار کرانے کے فضائل وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو افطار کرایا تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کے گناہوں کو بھی بخشے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد بھی کرے گا، اور جس کو اس نے افطار کرایا اس کے روزے کا ثواب اس کو تو ملا ہی، کمی کیے بغیر اللہ اس کا ثواب اس کو بھی عطا فرمائے۔ اب صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار کسی کو افطار کرائیں تو اتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے۔ حضور کو تکلف نہیں پسند تھا، حضور نے فرمایا نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پانی کے ایک گھونٹ سے اور کھجور کے ایک ٹکڑے سے اور دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرایا تو اللہ اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور فرمایا کہ رہا وہ
جس نے کسی کو سیر کرایا، پیٹ بھر کے کھلایا، حضور فرماتے ہیں اسے تو خدا میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ یعنی کتنا حضور ترغیب دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ خاص کر اس ماحول میں تھا کہ غربت بھی زیادہ تھی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جذبہ ہے تاکہ یہ پورا سال پھر اس کے اثرات رہیں۔ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، انسان کی جو خساستیں ہیں، کنجوسیاں ہیں، روک کے جو وہ بیٹھا ہوا ہے اس چیز میں خوش کہ میں تو نمازی بڑا اور میں ذاکر بڑا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیان فرمایا۔ استقبالیہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، جب اس کا پہلا عشرہ آتا ہے وہ خدا کی رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ خدا کی مغفرت ہی مغفرت، اور آخری عشرہ اس میں تو بندہ جہنم سے ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کرانے کا جو مرتبہ ہے وہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبالیہ خطبہ تھا۔ ہاں، اور یہ بھی فرمایا جس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق جو ہے وہ اس میں بڑھا دیا۔ ایک اور چیز خاص طور پہ اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ جس نے اپنے ملازم کو اس مہینے میں سہولت دی، اپنے ملازم کو اس مہینے میں جس نے سہولت دی، اللہ پاک اس کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرماتا۔ تو غلام تھے اس دور میں تو غلاموں سے کام لیا جاتا تھا اور بے دھڑک لیا جاتا تھا، بہت کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یار میں یہ سوچوں کہ میں رمضان کس طرح اچھا گزار سکتا ہوں، تو میں جب رمضان اچھا گزارنے پہ جاؤں گا کہ میری تلاوت بھی زیادہ ہو، میری نماز بھی زیادہ ہو، میں زیادہ تھکوں بھی نہیں، اور عبادت بھی اپنی عبادت کے لیے میں سب کچھ کرتا رہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا بوجھ جو ہے بہت سارا آپ کے ملازموں کی طرف منتقل ہو۔ جو کام آپ کرتے تھے وہ بھی آپ نے چھوڑ دیے گا، یار یہ تو کر دینا، یہ تو کر دینا، میں تھوڑا سا سہولت میں آ گیا۔ کیسا دیکھیں حضور کا ذہن، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی سہولت، اس کو سہولت، اگر تم نے اسے سہولت دی یہ جہنم سے آزاد ہے۔ یہ بڑی خیر خواہی کی بات ہے، بڑا پیارا خطبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے ہمارے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات ماہ رمضان کے حوالے سے رمضان اور قرآن کا تعلق، یہ بڑی ایک سمجھنے کی چیز ہے، بڑی خاص چیز آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہی ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا میں اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، اور جب جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوئے تھے پہلی دفعہ، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان، قرآن کہتا ہے شہر رمضان قل الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب برات میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال قرآن اتارا جائے گا، اور جب شب قدر آئی تو لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان کی طرف منتقل فرما دیا،
اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا چلا۔ رمضان کے لیے رب کائنات نے روزے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ اس میں جو سملیرٹی ہے، مشترک چیزیں دیکھیں رمضان اور قرآن میں۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن بھی اصل میں ہدایت ہے تو کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی دونوں جگہ قرآن میں، رمضان اور قرآن۔ دوسری کامن چیز جو اس میں، یہ دونوں شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رمضان اور قرآن یہ دونوں رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو روزہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوات، یا اللہ میں نے اس کو کھانے سے بھی روکا تھا، خواہشوں سے بھی روکا تھا، اس نے کھانا بھی چھوڑا، خواہشیں بھی چھوڑی، ساری بری خواہشیں چھوڑی، اس نے مجھے رکھا۔ یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو بخش دے۔ اور قرآن کیا کہے گا اس موقع پر؟ یا اللہ منعتہ نوم اللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا۔ یہ کون کہے گا؟ قرآن۔ تو کس کے لیے کہے گا؟ قرآن پڑھنے کے لیے یا ٹورنامنٹ والوں کے لیے؟ سارا سال جو نہیں کھیلتے ٹورنامنٹ وہ رمضان میں کھیلتے۔ کرکٹ کی میں تنقید نہیں کر رہا بلا وجہ، میرے نوجوان کہیں گے یار ایک تو مولویوں نے ایک کرکٹ کھیلتے اس کے بھی پیچھے پڑ گئے، تو وہ میں نہیں کہہ رہا، کھیلیں سب چیزیں اچھی، لیکن خاص رمضان کے تعلق سے کہ رمضان کو خوشی کیا ہو، قرآن کو خوشی کیا ہوگی مجھ سے اور آپ سے۔ میں کو گھر کی بات نہیں بتا رہا، میں نے اس کو رات کے سونے سے روکا۔ اللہ، یا اللہ یہ رک گیا، یہ رات کو جاگا اور اس نے مجھے پڑھا، کہ اللہ اس کو بخش دے۔ ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یشفعانی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو روزے رمضان کو خوش کر کے بھیجنا ہے، وہ کہے میں نے اس کو روکا، یہ گالی سے رکا، گندی خواہشوں سے رکا، کھانے پینے سے رکا، یا اللہ اس کو بخش۔ اور قرآن کہے یا اللہ کیا راتیں تھی اس کی، میں ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ دیکھیں مشترک چیزیں، دونوں شفاعت کریں، تقوی دونوں میں ہے، شفاعت دونوں میں ہے، خدا کا قرب دونوں میں ہے، رمضان اور قرآن۔ اللہ نے اس کو اتارا بھی رمضان۔ اور ایک بڑا گہرا جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو یہاں لکھ لیجئے گا دل پہ، کہ یہ اتنی بڑی بات تھی قرآن ملنا ہمیں، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ہمیں اور آپ کو قرآن مل رہا تھا۔ تو جس مہینے میں یہ ملا ہے نا، اصل میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس شکر میں پورے مہینے کے روزے رکھو۔ اصل روزہ نہیں ہے کہ روزے میں قرآن اترا تو قرآن کو فضیلت ملی، قرآن اس مہینے میں اترا تو اللہ نے اس مہینے کو روزے والا بنا دیا۔ اصل قرآن ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس رمضان میں قرآن نہ ہو وہ رمضان ہوگا؟ اور روزے تو چلے رکھ لیے، فقہی قاعدے قانون کے مطابق حکم لگ گیا کہ روزہ رکھا سب، لیکن جس میں قرآن کا فلیور نہ ہو، جس کی وجہ سے روزے فرض ہو، کہ تمہیں عطا کیا کر دیا اللہ نے، یہ تو دیکھو، یہ 30 پارے اس مہینے میں آئے، اس میں روزے رکھو، پورے فرض ہیں، تو وہ فرض تو رکھ لیے اور قرآن نہیں ہے بیچ میں۔ حضور جبریل کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے کہ میرا ساتھی آ گیا،
میرا دوست آ گیا، میرا پیارا آ گیا۔ اور جبریل مصطفیٰ کو قرآن سناتے تھے، مصطفیٰ جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ جتنا اس سال تک نازل ہوا ہوتا تھا وہ سارا قرآن ریوائز، حضور ان کو سنا رہے ہیں۔ اور جس سال حضور کو جانا ہے، جیسے اب رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، جس ربیع الاول میں حضور کا وصال تھا اس سے پہلے جو رمضان آیا، اس میں جب وہ سنا لیا تو اب حضور کہتے ہیں جبریل سے، جبریل ایک دفعہ پھر پڑھو، دو دفعہ۔ یہ قرآن سے بڑا ذوق تھا۔ اور صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں کہ آسمان کے جو دوست ہیں اس میں جبریل امین سے دور ہے، اور صحابہ میں ایک ساتھی دوست حضور کے ایسے ہیں زمین والوں میں سے کہ جن کے ساتھ حضور دور کیا کرتے تھے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ سب سے افضل قرات کس کی ہے؟ کہا ابن مسعود کی۔ کہا کیوں؟ کہا مصطفیٰ انہی کو قرآن سناتے تھے اور انہی سے قرآن سنتے تھے۔ کیا شان! حضور کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ اترا ہے، میری جرت کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں ابن مسعود تم پڑھتے جاؤ میں سنتا جاؤں۔ قرآن سننا بھی حضور کی سنت ہے، اپنے صحابہ سے، دوستوں سے۔ جب میں نے حج کیا تھا 2007-8 میں، تو ایک دوست ساتھی ہمیں مل گئے، انہیں پتہ تھا میں حافظ ہوں، تو کہتے تھے یار مطاف میں مجھے قرآن سناؤ طواف کے دوران، تو میں سناتا تھا۔ تو کہتے تھے کہ دوست ایسا ہو کہ قرآن سنائے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اٹھنا بیٹھنا تھا قرآن حضور کا، بڑا خاص تعلق تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ۔ اور ایک صحابی ہیں حضور کے، رازدار صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ آخری عشرہ، اچھا پہلے 20 روزوں میں تو حضور رات میں کچھ سو بھی لیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کی راتوں میں حضور بالکل نہیں سوتے تھے، ساری رات قیام فرماتے تھے۔ اور آخری عشرے کے لیے الفاظ حدیث میں حضور کمر باندھ لیا کرتے تھے، مضبوط کرتے تھے، اور کمر کو یا اللہ ساری رات کھڑے ہوں گا اور سستی کے ساتھ نہیں، مضبوط ہو کے کھڑا ہوں۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رمضان کی رات ہے اور میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے اللہ اکبر کہہ کے نفل شروع کی۔ کہتے ہیں میرے نصیب جاگے، میں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے حضور کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ شروع کی، اب 2.5 پارے، کہتے ہیں حضور ساری پڑھ گئے، پھر آل عمران شروع کی، وہ ساری پڑھ گئے۔ آل عمران آپ سمجھیں کہ 3 پارہ پورا ہو گیا اور 4 پارے کے 3 پاؤں پڑھ گئے، 3.25 پارے، 1 رکعت، رمضان کے آخری عشرے کی رات۔ کہتے ہیں پھر سورۃ النساء شروع فرمائی، وہ پوری پڑھی، یعنی آپ سمجھیں کہ 4 پارہ بھی پورا ہوا، پھر النساء جو ہے پورا 5واں پارہ چلتا ہے، اور 6 کا پہلا پاؤں، 5.25 پارے حضور نے 1 رکعت میں پڑھے۔ اور حضرت بلال آگے صبح سحری کی تیاری اور سحری کے لیے ساری رات حضور قرآن پڑھتے۔
کیا 2 رکعت پڑھی ہوں گی انہوں نے حضور کے ساتھ. حضور بڑا قرآن پڑھتے تھے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. واللہ یہ کرکٹ کا مہینہ نہیں، واللہ یہ لہو و لعب کا مہینہ نہیں، واللہ یہ کھیل کود تماشوں کا مہینہ نہیں، یہ وقت برباد کرنے کا مہینہ ہے. اس کی ناقدری قیامت کے دن ہمیں تکلیف دے گی، اور اس کی قدر ہمیں قیامت کے دن فائدہ دے گی. اس کی شفاعت نصیب ہوگی، اس کی اہمیت جو ہے نا وہ ضرور اجاگر. تو سب اس میں نے ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کا مہینہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو پاکیزہ کر کے گزارتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا رمضان کیسے پاک کرتے تھے؟ کہا جب کوئی کام نہیں ہوتا تھا نا تو مسجد چلے جاتے تھے. کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو مسجد چلے جاتے. کہتے تھے یوں ہمارا روزہ پاکیزہ ہو جاتا تھا. مسجد میں وقت گزار لیا، وہاں بیٹھ کے عبادت کر لی، اللہ کو یاد کر لیا، گناہ سے بچ گئے. یہ صحابہ کا بڑا ایک ذوق و شوق تھا کہ اس میں آپ گناہ نہ کریں، ایسی ایکٹیویٹی نہ ڈھونڈیں کہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے. سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہے بندہ، اور جو چیزیں ہیں انسان کو لگتا ہے کہ وہ گناہ میں چلا جاتا ہے ان سے دور رہے بالخصوص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے تھے. افطار میں حضور علیہ السلام اجتماعی افطار جو ہوتا ہے، افطار پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں بھی حضور شرکت فرماتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ ایک اجتماع میں افطاری میں تھا، زیتون تقسیم ہوا افطاری کے وقت. کوئی میں نے کہا تکلف نہیں، حضور نے زیتون سے روزہ افطار فرمایا. یا ہو سکتا ہے کہ کھجور ہو اور ساتھ اس کے زیتون، کیونکہ حضور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے تھے، اور سحری میں بھی حضور کھجور کھاتے تھے. سحری حضور تاخیر سے کرتے تھے، آخری وقت میں کرتے تھے اور ضرور کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس میں برکت ہے، اور کھجور اس میں ضرور استعمال فرماتے تھے. اور افطاری میں بھی ایسا کرتے تھے. اور کبھی دودھ بھی استعمال فرماتے تھے افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا زیتون تقسیم ہوا، وہ حضور علیہ السلام نے بھی تناول فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا دی، جو میزبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں دعا دی کہ تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگ رہیں، اور خدا کے فرشتے تمہیں دعائیں دیتے رہیں، اور برکت رزق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں دعا دی. مساکین کے ساتھ حضور افطاری کرنا بہت پسند فرماتے تھے. حضور کے دسترخوان پہ غربا ہوں جن کا کوئی نہیں، حضور ان کے تھے، بڑا پسند تھا یہ حضور علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ افطار کرائیں بھی، اور خاص ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چند چیزوں کو اگر ہم ایک فہرست بنا لیں تو اس میں ہمارا دن کا روزہ، رات کا قیام، اور اس قیام کے اندر تلاوت، اور لوگوں کی جو محبت ہے یا لوگوں کی ضرورت ہے اس کا خیال، سخاوت یعنی. اور آخری اشروں میں جب شب قدر آ جاتی ہے تو پھر کمر کس لینا. حضور اس کا ماحول کمزور ہی نہیں پڑنے دیتے تھے. افطار کرتے تھے تو افطار کرانے کے فضائل، کہیں صحابہ کرام جمع ہوتے تو حضور کہتے دروازے کھل گئے جنت کے اور جہنم کے بند ہو گئے. جس نے رمضان سے بخشش نہیں کرائی. ایک جملہ حضور کا مجھے یاد آیا، حضور فرماتے تھے جس نے رمضان سے خیر نہیں کمائی وہ محروم ہی رہے گا. جس نے رمضان سے بخشش نہیں کروائی، خیر نہیں کمائی، وہ ہمیشہ خیر سے محروم ہی رہے. اس سے بڑھ کر پھر اور کچھ نہیں ہے کہ یہ مہینہ بھی کسی کے دامن کو خالی رکھ کے چلا جائے. پہلی رات سے اسٹل آخری رات، پھر موقع رہے گا انشاءاللہ ہم محفل کرتے رہیں گے، جیسے بھی اگلی دفعہ اس کا اعلان بھی کریں گے.
لیکن ابھی ایک جملہ کہہ دوں کہ بالخصوص اس کی جو آخری رات ہے عید الفطر کی رات، اس وقت تک جو مزدوری ملنے کی رات ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے کہ کس اہمیت کے ساتھ، کس قدر کے ساتھ اور کس فضیلت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اسی قدر کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے اور بیماروں کو شفا دے اللہ پاک، اور ہمارے رزق حلال میں وسعت، کشادگی اور برکت نصیب فرمائے۔